حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کشف الموجوب میں بھی لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کی ہر کوئی خواہش بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، اور نیکی کرنا ایک بہت اعلیٰ اور بڑھیا اور اچھا کام ہے، لیکن ایک مرحلہ اس سے آگے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو قبولیت کے مقام پر لے جانا، اور پھر اس قبولیت کے بعد اس نیکی کو بچا کے رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید فی مقام آخر وکونوا مع الصادقین وصدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ فرمان داتا گنج بخش علی حجویری کہ توفیق کیا ہے؟ یہ توفیق الہی ہے جو تم نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، دین کا کام کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، یہ توفیق الہی ہے۔ جو تم عمل نیک کرو تو وہ تمہارے لیے توفیق الہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص توفیق سے نوازتا رہے، اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں، اپنے دین کی تبلیغ میں مصروف عمل رکھے کہ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض پایا تو بے ساختہ بولے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل جب حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری سے فیض پایا تو بے ساختہ بولے، تو وہ فیض کا اظہار تھا کہ 90 لاکھ کو سلطان الہند نے کلمہ پڑھا دیا، اور پھر وہی فیض آگے حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ تک چلا، پھر سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے بر صغیر پاک و ہند کے اندر بے شمار سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اولیاء اور اہل علم تک پہنچا، اور آج پاکستان سمیت اس بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ ان اولیاء اللہ کا فیضان ہے۔ ہمارے بڑے کہتے آئے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، یہ ہمارے بڑوں کا طریق تھا، اور یہ نعرہ بھی تھا، اور حقیقت بھی ہے کہ یہ پاکستان اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اور یہ پاکستان آباد رہے گا تو انہی اللہ والوں کے دم قدم سے آباد رہے گا۔
تو حاضرین، یہ فیضان حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ آج پوری دنیا میں اللہ والوں کی نسبت کے لیے اور اللہ والوں سے تعلق کے لیے ہر کوئی جو ذی شعور ہے وہ تڑپتا ہے اور جستجو لیے پھرتا ہے کہ ہمیں کسی اللہ والے کی نسبت مل جائے۔ شان اولیاء یہی ہے کہ اس کو آپ عام مثال سے سمجھ لیں کہ ایک بارش کا قطرہ جو ہے وہ گرتا ہے اور اس کے گرنے کا جو مقام ہے وہ مختلف ہے۔ ایک قطرہ گرتا ہے ندی نالے میں تو وہ بہتا ہوا ندی نالا سے آپ وضو بھی کر سکتے ہو۔ ایک قطرہ گرتا ہے گٹر میں اور ایسے پانی میں کہ جو آلریڈی فضلہ ہے، ناپاک ہے، تو وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ ایک قطرہ گرتا ہے سیپ کے منہ کے اوپر، تو جب وہ سیپ کے منہ کے اوپر گرتا ہے اور وہ قطرہ اس کے اندر جاتا ہے تو وہ ایک نایاب موتی بن جاتا ہے۔ اسی مثال سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب نسبت اور تعلق آپ کا اللہ والوں سے ہو جائے گا، اللہ کے پیاروں سے ہو جائے گا، اہل اللہ سے ہو جائے گا، تو وہ پھر سیب کے اندر جانے والا پانی کا جو قطرہ ہے، بارش کا جو قطرہ ہے، وہ آپ بن جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تعلق اور نسبت جو ہے یہ آپ کو منفرد بناتی ہے، اعلیٰ بناتی ہے، مقام والا بنا دیتی ہے۔ اور جب تعلق آپ کا کمزور ہوگا یا غلط جگہ ہوگا تو جس طرح آپ نے مثال سنی اسی کے مطابق پھر اس کا رزلٹ ہوگا، اس کا ثمر ہوگا۔ اب یہ آگے آپ سمجھدار ہیں۔ یہ بات حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف الموجوب میں بھی لکھی ہے، اور بڑی توجہ والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کی ہر کوئی خواہش بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، اور نیکی کرنا ایک بہت اعلیٰ اور بڑھیا اور اچھا کام ہے، لیکن ایک مرحلہ اس سے آگے بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو قبولیت کے مقام پر لے جانا، اس طرح نیکی کرنا کہ وہ قبول ہو جائے، اور پھر اس قبولیت کے بعد اس نیکی کو بچا کے رکھنا، یہ اس سے بھی بڑا مرحلہ ہے۔ اب غور کی بات یہ ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے کوشش کرنا اور پھر اس کو بچا کے رکھنا، یہ عمل جو ہے یہ کون کون کرتا ہے؟ یہ کوشش کون کون کرتا ہے؟ نیکی کی تو کرتے ہیں نا، لیکن نیکی کو بچانے کے لیے، جیسے ایک حرام کا لقمہ کھایا گیا تو 40 دن کی عبادت ضائع، یہ نیکی بچ نہ سکی نا۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، حکم یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو جاؤ، صحابہ کرام جب داخل ہوتے تھے تو اپنے منہ میں کنکریاں ڈال لیتے تھے، گفتگو نہیں کرتے تھے فالتو، حتیٰ کہ سلام تک لینا بھی نہیں، اس کے حکم تھا کہ سلام بھی نہیں لیتے تھے۔ تو جو اس کی خلاف ورزی کر کے، روایت میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں، اس کا جو آنا ہے وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب یہ بچانا جو ہے
حضور داتا گنج بخش علی جویری فرماتے ہیں کہ جہاں نیکی کرنے کی جستجو اور کوشش ہو وہاں اس کو بچانے کی بھی اس سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے. اور یہ اللہ والوں کا فیضان ہے، اللہ والوں سے ربط ہے کہ جب تم ان کی معیت میں آؤ گے، بیٹھو گے، تو نیکیوں کو بچانے والے بھی بن جاؤ گے، بلکہ دوسروں کو فائدہ دینے والے بن جاؤ گے. فائدہ دینے والے بن جاؤ گے، وہ کیسے؟ تو اس کو بھی حضرت داتا گنج بخش علی جویری نے کشف الموجوب میں ایک طویل بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ دلوں کو مضبوط کرتی ہیں، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع زیادہ کرواتی ہیں. آپ نے اس کی بحث میں کئی واقعات لکھے ہیں، لیکن میں ایک واقعات آپ کو قرآن کریم سے کوڈ کرتا ہوں. آپ کشف الموجوب میں 324 نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام جو کہ نبی تھے، اور انہوں نے جب بلقیس کو اپنے پاس بلوایا تو آپ کا پورا ایک وہ لگا ہوا تھا دربار، اور دربار میں ہر قسم کی مخلوقات تھی، جنات بھی تھے اور اولیاء کاملین بھی تھے اور بھی لوگ تھے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت جو ہے وہ اس کے آنے سے پہلے لے آئے. اچھا، یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے جو حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الموجوب میں لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک جن اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ایک دن میں لے آتا ہوں. تو آپ نبی ہیں، آپ بولو آپ، اور نبی جو ہوتا ہے اس کی طاقت، عظمت اور اللہ کا قرب اور ہر چیز جو ہے ایک عام ولی اور کئی اس سے بڑی بڑی جو درجات ہیں، ایک غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، ان سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا درجہ وہ نبی کا ہے. آپ نبی کے درجے پر فائز ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے. تو ایک جن اٹھ کے کہتا ہے کہ میں ایک دن میں لے آؤں گا. آپ نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا، رب کریم نے چاہا کہ میں اپنے ایک ولی کی جو عزت ہے، برکت ہے، عظمت ہے، کرامت ہے، اس کو ظاہر کروں. تو حضرت آصف بن برخیہ کا نام قرآن میں موجود ہے. وہ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت جو کہ کئی ہزار میل دور ہے میں لے آتا ہوں. اچھا، حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکتے جب وہ بلقیس کا تخت لے آئے تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے اس پر حیرانگی ظاہر نہیں کی، تعجب نہیں کیا اور نہ اسے محال جانا. حالانکہ یہ حال میں معجزہ نہ تھا، یہ معجزہ نہ تھا کیونکہ حضرت آصف نبی نہ تھے. لا محالہ یہی کہا جائے گا کہ یہ کرامت تھی. اور اگر معجزہ ہوتا اور اس کا ظہور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے اپنے ہاتھ سے ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ شان اولیاء میں یہ بات ظاہر ہے کہ وہ انبیاء کے توسل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کام جو عقل اور شعور میں نہ آتا ہو اس کو وہ کر گزرتے ہیں. اسے کہتے ہیں کرامت اولیاء، اسے کہتے ہیں شان اولیاء. اولیاء کی بڑی شانیں ہیں.